نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں بیٹا شروع کریں. ہاں شروع ہو گئی. ٹھیک لے کے آؤ تم. جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں مٹ جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں. ہم جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا علی پہلے یہ مان لے. آپ سلام پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے. اچھا صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی نعرہ صلوات. اللہم صلی علی عبد و معبود کے رشتے کو
عبد و معبود کے رشتے کو بتانے والے جادِ حق سے قدم کو نہ ہٹانے والے کہ سر کٹا کر بھی نہ تبلیغ کو چھوڑا شہ نے سر کٹا کر بھی نہ تبلیغ کو چھوڑا شہ نے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے عبد و معبود ایک سلام کچھ چند سے فرمائش ہے جی بسم اللہ سبحان اللہ حضرات ایک سلام کی حکم ہے ہمارے بھائی کا وہ سلام کی تمہید یہ ہے کہ یہ ایک بڑے شاعر ہندوستان کے ماجد دیوبندی صاحب جن کا سنی مسلک سے تعلق ہے اور انہوں نے سلام کو جس انداز میں کہا ہے آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اور کیا ان کی معرفت کا انداز ہوگا آپ کو نعرہ سلوات نہ ڈھونڈیے ہے کہاں نہ ڈھونڈیے ہے کہاں لا الہ الا اللہ نہ ڈھونڈیے ہے کہاں لا الہ الا اللہ نہ ڈھونڈیے ہے کہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ اگر ولایت حیدر نہیں ہے کلمے میں اگر ولایت حیدر نہیں ہے کلمے میں تو پھر ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ تو
پھر ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے واعظ علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے واعظ تو پھر علی کو دل میں بسا کر تو دیکھ اے واعظ تو خود کہے گی زبان لا الہ الا اللہ تو خود کہے گی زبان لا الہ الا اللہ اور جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی جہاں علی ہے وہاں لا الہ الا اللہ جہاں علی ہے وہاں لا الہ الا اللہ اور یہ خاص طور سے شعر علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی پڑھا تھا کس نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھا تھا کس نے کہا لا الہ الا اللہ اور مختہ خاص طور سے درے بطول نہیں جل رہا تھا اے ماجد درے بطول نہیں جل رہا تھا اے ماجد وہ ہو رہا تھا دھواں لا الہ الا اللہ وہ ہو رہا تھا دعا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں بسم اللہ جیسا سراج نہیں بتا جی نہیں مسائل نہیں آپ کے بعد جو تم شیر سے کہا تھے مسائل بھی آپ صلوات محمد والے استاد محترم بھی تشریف فرما ہے آپ کی اجازت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے او بد نصیب
علی کو پکار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ یہ حکم ہوا ہے کہ مصائب کے چند بند پیش کیے جائیں، لہذا جناب میر انیس صاحب کا یہ کلام پیش خدمت ہے۔ اجازت گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، بہت قریب تھی وہ نہر، کہتے آب نہ تھا، گزر گئے تھے۔ غضب کی جا ہے کہ دربار میں ستمگر کے کھڑی تھی بنت علی اور کچھ حجاب نہ تھا، حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ، حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ، سوال تمام کرتے تھے حجت، سوال آب نہ تھا، گزر گئے تھے۔ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ بہت بہت شکریہ۔ نہیں بس میں پڑھ چکا ہوں۔ مومنین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو خلا ہے اس کو پور کر لیں تاکہ مولانا کو مجلس پڑھنے میں دشواری نہ ہو، اور یہ مجلس برسی
سید احمد حسن رضوی صاحب کے اصال ثواب کی ہو رہی ہے. سوسخوانی کے فرائض انجام دیے جناب اشفاق صاحب و ان کے ہم نوا نے. گزارش کی جاتی ہے شاعر اہل بیت جناب اسد نصیر آبادی صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ سرکار سید الشہداء میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. اسد نصیر آبادی صاحب کے بعد حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے جو کہ ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں. مومنین آپ سے گزارش ہے کہ اسد صاحب کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں. اللہ. اسد بھائی خود بھی اس وقت جلدی کہیں جانا ہے, ان کو زیادہ وقت نہیں لیں گے, اور آپ کو بھی جانا ہے قبلہ. جی جی بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. 4 مصرے پیش خدمت ہیں. کہ مہکا چمن ہے اور نہ گلوں پر نکھار ہے. مہکا چمن ہے اور نہ گلوں پر نکھار ہے. آجا میرے امام تیرا انتظار. آجا میرے امام تیرا انتظار ہے. اسد نصیر آبادی پیش کرنا چاہتا ہے جو حالات چل رہے ہیں. پھر سر اٹھا رہی ہیں منافق حکومت اس دور کا علاج فقط ذوالفقار ہے. آدھار بھیا پھر سر اٹھا رہی ہے منافق حکومت اس دور کا علاج فقط ذوالفقار ہے. اس دور کا علاج فقط ذوالفقار ہے. ایک نعرہ صلوات بھیج دیجئے. چار مصرے اور پیش کرتا ہوں کہ دوش نبی پا آ کے یہ کہنے لگے علی دوش نبی
پا کے یہ کہنے لگے علی کیا کیا کچھ نہیں ہے آج میرے اختیار میں. ادھر چاہوں تو اے نبی خدا ستاروں کو توڑ لوں. کیا کچھ نہیں ہے آج میرے اختیار میں اب اس کا کیا بگاڑے گی دنیا بھلا صد جو گیا ہو نہ دے علی کے سار. اب اس کا کیا بگاڑے گی دنیا بھلا صد جو گیا ہو نہ دے علی کے حصار میں جو ایک نعرے سلوات بھیج دیجیے. ایک مطلع اور کچھ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، سرکار اجازت. کہ احمد مطلع پیش خدمت ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ. کہ احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے خاص طور سے احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے جنت کا اسے راستہ ہموار نہیں ہے. مطلع حسن مطلع پیش ہے خاص طور سے، جہاں جہاں حضرات بیٹھے ہیں دیکھیں گے شاید کسی قابل ہو. جنت کا اسے راستہ ہموار نہیں ہے اور مولا کی ولایت پا جو تیار نہیں ہے ایک سانس بھی لینے کا وہ حقدار نہیں. ایک سانس بھی لینے کا وہ حقدار نہیں ہے ایک سانس بھی لینے کا وہ حقدار نہیں ہے. اور یہ شعر بھی خاص طور سے کہ ماتم کے نشان دیکھ کے بولے یہ فرشتے ماتم کے نشان دیکھ کے بولے یہ فرشتے
ادر جائے بھی سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے، جائے بھی سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے۔ اور ان عشق غم شہ کا بجز فاطمہ زہرا ان عشق غم شہ کا بجز فاطمہ زہرا زہرا سے بڑا کوئی خریدار نہیں، زہرا سے بڑا کوئی خریدار نہیں ہے۔ بس میں اس میں بہت یعنی کئی شعر چھوڑ رہا ہوں، بس 2 شعر سن لیجئے، مقطع پیش ہے خاص طور سے۔ زہرا سے بڑا کوئی خریدار نہیں ہے، اور پابندیاں حسین کے ماتم پا لگائے، مصر ثانی خاص طور سے، پابندیاں حسین کے ماتم پا لگائے، ایسی تو جہاں میں کوئی سرکار نہیں، ایسی تو جہاں میں کوئی سرکار نہیں ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے پیش کرنا ہوں، جہاں جہاں حضرات ہیں دیکھیں، شاید کسی قابل کو حضور دیکھے گا خاص طور سے، کہ حاکم نے کہا دیکھ کے سجاد کے تیور، مصر ثانی خاص طور سے، حاکم نے کہا دیکھ کے سجاد کے تیور، دربار الٹ دے گا یہ بیمار نہیں۔ عدل میں پیش حاکم نے کہا دیکھ کے سجاد کے تیور، حاکم نے کہا دیکھ کے سجاد کے تیور، دربار الٹ دے گا یہ بیمار نہیں ہے، دربار الٹ دے گا یہ بیمار نہیں ہے۔ اور دیکھو مقطع حاضر ہے کہ دیکھو تو اسد حوص لئے حضرت عباس، مصر ثانی خاص طور سے،
دیکھو تو اسد حوصلہ حضرت عباس، میدان میں تو ہے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، میدان میں تو ہے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے، میدان میں تو ہے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے، زہرا سے بڑا کوئی خریدار نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب اسد نصیر آبادی صاحب دربار الٹ دے گئے، بیمار نہیں ہیں۔ گزارش کی جاتی ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ سیدھا نہ کر لیں تاکہ ہاتھ فری رہیں۔ ہاں کہاں گئے؟ بس 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 اچھا فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته، مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صلوات بر محمد و آل۔ ابو ذر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو کہیں جانا ہے تو میں 10 سے پہلے نہیں اتروں گا، بتا دوں، اگر اس کے بعد جانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ تشریف لے جا سکتے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اس نیت سے کہ جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ایصال فرما دیں۔ حسن احمد مرحوم، احمد حسن ابن علی حسن، بسم اللہ الرحمن
ایک کام کر دیں گے بیٹا، آپ کر دیں گے، وہ کرسی اٹھائیے، وہ بزرگ بیٹھے ہیں ان کو دے آئیے آپ، وہ بوڑھے سے ہیں نہیں، یا وہیں دے آؤ یا ان کو وہیں دے دیجئے، وہ بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. صلوات بر محمد و آل. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ. نہیں سر، یہی اسی لیے میں تھوڑا سا رکا تھا. کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ایک شعر ہے فارسی کا، کہتے ہیں میان ماہ من با ماہ گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. تو ایک چاند ہے جو آسمان پر ہے، اور کبھی کبھی اپنے پیارے کو آدمی چاند کہہ دیتا ہے، اپنے بیٹے کو یا کسی، لیکن دونوں چاند میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو اس نے کہا شاعر نے کہ میان ماہ من، میرے چاند میں، با ماہ گردون، آسمان کے چاند میں، تفاوت از زمین تا آسمان است. تو ویسے ہی جو ہے وجہ مثلا جو ہے وہ سفر، اسد صاحب سفر کے معنی کیا ہیں؟ ٹریولنگ، سفر. اور ایک ہے سفر، مہینے کا نام بھی ہے نا. لیکن ابھی اگر آدمی انگریزی میں کہے تو آئی ایم سفرنگ فرام فیور مثلا، ڈاکٹر صاحب کہاں کے وہ بیٹھے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو اب اس سفر کے معنی کیا ہے؟ بیماری. سفر کے معنی بیماری، سفر کے معنی مہینہ، سفر کے معنی ٹریولنگ. تو اس کا مطلب یہ کہ ممکن ہے کہ اسپیلنگ ایک ہو، ہجے ایک ہو، زبان کے اختلاف سے معنی میں اختلاف ہو. تو اب یہ اللہ نے عربی میں کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ. اب جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اردو میں کہہ رہے ہیں تو احسانہ کو احسان کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ اس کا بھی تو ترجمہ کیجئے. صلوات بر محمد وعلا. کہ صاحب اس کے ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ اردو میں تو احسان بولا جاتا ہے. میں نے کہا نہ، اردو والے احسان کی میننگ اور ہے، عربی والے احسان کی میننگ اور ہے. اردو میں جو احسان بولا جاتا ہے اس کے لیے عربی میں احسان نہیں ہے. اردو میں جو احسان بولا جاتا ہے اس کے لیے عربی میں لفظ بولا جاتا ہے من، میم نون، من. جیسے دعائے کمیل پڑھتے ہیں آپ نا، اس میں یہ جملہ ہے من علیہ بحسن اجابتک، پالنے والے ہماری دعا کو قبول کر کے ہم پر احسان کر. تو احسان کے معنی، یہاں میں ایک آیت حدیث پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کر دیئے احسان کا تو ہم جانیں. من بکا علی الحسین فقد احسن بالنبی و فاطمہ، جس نے گریہ کیا حسین پر، فقد احسن بالنبی و فاطمہ، سیم لفظ دیئے، گویا اس نے احسان کیا ہے پیغمبر پر اور فاطمہ پر. اٹس پاسبل. جن کے احسان سے کائنات عہدہ برا نہ ہو سکے، ہمارے چند قطرے آنسو ان پر احسان کیا بنیں گے؟ تو اس کا مطلب احسان کے معنی وہ نہیں ہے جو ہمارے اردو کے احسان کے معنی ہے. صلوات پر محمد وعلا. اور اگر آپ وہی سیم مان لیتے ہیں تو دنیا میں کون سا آدمی ہے جو ماں باپ پر احسان کر سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے کوئی ماں؟ اب آئیے تو اردو میں احسان کی میننگ کیا ہے، پھر وہ وبالوالدین احسانہ کا مطلب کیا اس پر ہم کہ اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ تو جو سمجھ میں آیا ہے بزرگوں کی تعلیمات سے وہ یہ کہ احسان کی اردو کے احسان کی میننگ یہ ہے نیکی بلا استحقاق.
یا یوں کہیے الفاظ بدل کے، وہ نیکی جس میں پہل ہو، جس میں ابتدا ہو، اس کو احسان کہیں گے۔ مثلا ہم گھر سے چلے اور جنرلی یہ ہے کہ راستے میں کہیں تیل ڈلوا لیں گے، تھوڑی دور پہنچے تھے تب تک گھر سے فون آیا کہ دادی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اب وہ اس ٹینشن میں لگ گئے، اسد عباس صاحب کو فون کرنا، اپنے چھوٹے بھائی کو حیدرآباد فون کرنا، یہ دوا فلاں بھیا ذرا دکان چلے جاؤ، اس ہڑبڑ میں تیل لینا بھول گئے۔ اب چلتے چلتے صاحب 12 بنکی کے آگے پہنچے، گاڑی کھڑی ہو گئی۔ تو میں نے ڈرائیور صاحب کے یار کہنے لگے، تو آپ اس میں لگے تھے، ہم بھی جو ہے وہ نہیں متوجہ ہوئے، اب کیا ہوگا؟ کوئی ٹیکسی کر لیتے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، خیریت؟ ارے ہم نے کہا بھائی وہ مجلس تھی، کیا بتائیں، اور اس ٹینشن میں تیل نہیں ڈلوایا۔ کل رکیے، اتفاق سے ان کے پاس پائپ بھی تھا، ڈبہ بھی تھا۔ انہوں نے صاحب وہ اپنا کھینچ وینچ کر کے 2-3 لیٹر نکال لیا اور نکال کے ہماری گاڑی میں ڈال دیا۔ کہا جائیے، مشکل سے 5 کلومیٹر کے بعد فلنگ اسٹیشن ہے، پیٹرول پمپ ہے۔ ہم گئے صاحب، تیل لیا، چلے آئے۔ واپسی میں اتفاق سے وہی جگہ 12 بجے رات کو، اس لیے 10 بجے تو اتریں گے ہی، 5 منٹ لگے گا نیچے تک جانے میں، اسٹارٹ ہوتے ہوتے 10:15 بجے چلیں گے، تو 12 بنکی پہنچتے پہنچتے نیئر اباؤٹ 11:15 11:30 بج جائے گا۔ صاحب اسی جگہ کے اوپر آدھی رات کو وہ آدمی کھڑا ہے۔ اگر میں بغیر رکے خیریت پوچھے چلا جاؤں، مجھ سے بڑا احسان فراموش کوئی ہے؟ انصاف سے بتائیے۔ اب ہم رک گئے، ہم نے کہا خیریت؟ کہنے لگے بس وہی ہو گیا ہمارے ساتھ بھی، واپسی میں ہڑبڑ میں کیا بتائیں۔ میں نے کہا بھائی لائیے، آپ کے پاس تو ڈبہ وبہ تھا ہی، نکلیے، میری ٹنکی فول ہے۔ اور میں نے صاحب 3 کی جگہ 5 لیٹر 8 لیٹر نکال کے ان کو دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک دن صاحب ایسے ہی کہیں مجلس تھی اور وہ کچھ لیٹ ہو گئے، پہنچ نہیں پائے یا کیا ہوا، تو تبصرہ ہو رہا تھا، مولوی لوگ ہمیں ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ سب دھوکے باز ہوتے ہیں، پتہ نہیں امام حسین کو کیا جواب دیں گے۔ اس میں یہ صاحب بھی تھے، ارے صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بڑے بدماش ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تب تک میں پیچھے سے پہنچ گیا۔ میں نے کہا میاں کوئی کہے، تم کو تو حق نہیں ہے کہنے کا۔ مڑے، کیا مطلب؟ میں نے کہا بھول گئے، دسمبر کی رات میں آدھی رات کو وہاں اگر میں نے تم کو پیٹرول نکال کے نہ دیا ہوتا اکڑ جاتے ٹھنڈک میں، احسان فراموش کہیں کا۔ تو جن کو نہیں پتا تھا وہ تو چپ تھے، لیکن جن کو پتا تھا انہوں نے ٹوک دیا، وسیع حسن میاں یہ جملہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے، تم نے اگر اس کو 3-4 لیٹر پیٹرول دے دیا کون سا احسان کیا؟ ہم نے کیوں؟ کہ وہ پہلے آپ کے ساتھ کر چکا تھا، اب جو کریں گے آپ وہ بدلہ ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد۔ اب سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ چاہے جتنا کر دیجئے آپ، وہ بدلہ تو بن سکتا ہے بٹ احسان نہیں ہو سکتا۔ کہا ابو ذر جی کیا حال ہے والد صاحب کا؟ کہا صاحب اب تو بڑی مشکل ہے، اب کیا بتائیں، جو ہے وہ بیچارے کھا بھی نہیں پاتے اور جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ اپنی طہارت بھی نہیں کر پاتے، میں سارا کام وہاں چھوڑ کر کے اپنے ہاتھ سے نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، سنتے بھی نہیں ہیں اب تو اشارے سے، اب تو صاحب بولنا بھی بند کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو اب ہم نے کہا ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے، کیا لائق اولاد ہے، بڑا احسان کر رہے ہیں آپ۔ پلٹ کے قرآن کہے گا کون سا احسان، کون سا احسان؟ کہا صاحب بول نہیں پاتے، میں اندازے سے سمجھتا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھا۔ کہ جتنی مجبوریوں کا تصور تم ماں باپ کے لیے کر سکتے ہو ان ساری مجبوریوں سے تم گزر چکے ہو، ماں باپ کر چکے ہیں، اب جو کرو گے وہ بدلہ تو ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہے۔ صلوات بر محمد
کہیں گے تو کیا قرآن کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا؟ تو قرآن نے کیوں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا؟ ہم نے کہا بھیا قرآن نے عربی میں کہا ہے، آپ سے کس نے کہا کہ اس کو اردو کا لفظ سمجھیے؟ آپ قرآن اردو میں نہیں نازل ہوا ہے، کہ پھر عربی کے احسان کا مطلب؟ ہم نے کہا وہ احسان بنا ہے حسن سے، اچھائی، سمجھ گئے آپ؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، اچھا سلوک کرتے رہو، احسان کا تو سوال ہی پیدا ہے۔ اور دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف نہ کرنا۔ اچھا یہ بتائیے، ایک قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ قرآن کو سیدھے سیدھے کہنا چاہیے تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اف نہ کرو، عبارت مختصر ہوتی، بات ختم تھی۔ دیکھو ماں باپ کے ساتھ اف نہ کرنا، فلا تقل لہما اف، خبردار اف نہ کرنا۔ مگر قرآن نے یہ نہیں کہا ماں باپ کے ساتھ اف نہ کرنا، قرآن نے کہا یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں تو اف نہ کرنا۔ کیا مطلب ہوا صاحب؟ اس شرط کی کیا ضرورت لگانے کی؟ یعنی اگر ماں باپ ہٹے کٹے جوان ہیں تو آپ ان کو گالی بکیے، ابے ابا چونی دے، اس طرح بات کریں گے آپ؟ اس میں بھی نکتہ ہے شاید۔ کیوں کہا جب بوڑھے ہو جائیں؟ اس لیے کہ جب وہ خود جوان ہوں گے تو ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود تم سے نمٹ سکتے ہیں۔ اس سے عظمت سمجھیے کہ جیسے جیسے کمزوری بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے حمایت میں خود خدا آگے آتا جاتا ہے ماں باپ کے۔ خبردار دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما، بولیے اف، ان سے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت۔ جب اف نہیں کر سکتے تو جھڑکنا تو اور دور کی بات۔ اف کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہاں ایک منٹ سن لیجئے۔ ایک بات بتائیں، خدا غریق رحمت کرے، ہمارے بزرگوں کو یہ ہم لوگوں کی خدا کی قسم کبھی کبھی احساس ہوتا ہے، نالائقی ہے ہم لوگوں کی، کم وقتی ہے ہم لوگوں کی کہ ان لوگوں کو پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ ورنہ آج جو ہے نا 200 سال پہلے جو ہمارے بزرگ کام کر کے چلے گئے، ہندوستانی علماء کی بات کر رہا ہوں، باہر والوں کے نہیں، یہاں کے جو بزرگ ہمارے کام کر کے چلے گئے ہیں، ہم صرف ان کی تحقیقات پڑھ لینا تو سب آج ہمارے لیے نئی ہے، کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے انہوں نے۔ اب اسی میں سن لیجیے، ایک حدیث سناتا ہوں اور ایک بزرگوار کا ان کا میں اپنے انداز میں نقل کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عربی زبان میں اوف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس لفظ کو یوز کرتا۔ اس کا مطلب کہ اب اس سے نیچے کوئی لفظ، مطلب کیا ہے اوف کا؟ سوال یہ ہوگا نا۔ ایک بزرگوار خدا غریق رحمت کرے، انہوں نے فرمایا اف کسی لفظ کا نام نہیں ہے۔ سنیے آپ، اف کسی لفظ کا نام نہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نجمل صاحب، لڑکا آپ کا کتنا بڑا ہے؟ بیٹیاں صحیح۔ نواسا کتنا بڑا ہے؟ 10 سال کا۔ چلیے صاحب، آپ کا لڑکا تو آیا تھا اس دن لے کر کے، کتنا بڑا ہے؟ 26 سال کا ہے، اور خود 52 کے 60 سٹیا گئے ہیں، اس کے باوجود بڑھیا آواز ہے اللہ۔ تو صاحب جو ہے وہ، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 26 60 26 دنا 52 8 60، تو 26 8 34 سال کا فرق ہے باپ اور بیٹے میں۔ 34 سال میں بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے نا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ 34 سال کا ڈفرنس ہے باپ میں اور بیٹے میں، مثلا انہوں نے اپنے لڑکے سے کو دیا 10 روپے کا، جاؤ 2 بنیائن لے آؤ،
ملے گی؟ اب اس میں یہ ہے کہ صاحب لڑکا کہے گا کیا ابا سٹھیا گئے ہیں، 10 روپے کی بنیان ایک نہیں ملے گی، 2 کیا ملے گی؟ قرآن یہی سمجھاتا ہے، ہو سکتا ہے ایج ڈفرنس کی بنیاد پر، زمانے کے فرق کی بنیاد پر باپ بات غلط کہہ رہا ہے، 10 روپے بنیان ملے گی بھائی، تو یہ باپ غلط کہہ رہا ہے، اور قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ باپ غلط کہے تو برا نہ لگے، برا تو لگے گا بھائی، 10 روپے میں 2 بنیان کہاں ملے گی؟ لیکن قرآن کہتا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، باپ غلط کہے بھی، تم کو بات غلط لگے بھی، تب بھی تمہارا ریئیکشن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کو احساس ہو کہ میرے بیٹے کو میری بات بری لگی ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک صاحب تھے، میں اسی پر ایک صاحب تھے، کہنے لگے کہ ان کے والد بھی عالم دین تھے، ابھی ہیں وکیل صاحب، تو کہنے لگے کہ وسیع بھائی ابا کے زمانے میں آپ نے ہمارے یہاں کا عشرہ پڑھا ہے؟ تو وہ مرحوم عشرہ کرتے تھے الگ الگ ذاکرین کو بلا کے۔ میں نے کہا خیریت تو اتفاق سے نہیں پڑھا، کہنے پڑھا ہو تو بتا دیجیے، آپ کرایہ ورایہ دے دیں۔ ہم نے کیوں؟ تب انہوں نے سنایا، کہنے لگے میرے ابا کا حال یہ تھا کہ وہ جوڑتے تھے، فیض آباد سے ایودھیا 2 روپیہ، وہاں سے جو ہے وہ فلاں جگہ کا مثلا 5 روپیہ، پھر وہاں سے فلاں جگہ کا رکشے کا 2 روپیہ، 8 روپیہ ہوا آنے کا، 8 روپیہ جان، 20 روپے دے دیتے تھے۔ کہنے لگے یہ صرف آپ لوگوں سے نہیں کرتے تھے، ہم لوگوں سے بھی کرتے تھے، 100 روپیہ دیتے تھے، اسی پر مثال گڑی میں نے ان کے واقع، 100 روپے دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ کاظم ذرا 2 بنیانیں لے آؤ، تو کہنے لگے ہم لوگ کچھ بولتے تھوڑی تھے، جاتے تھے، اب چاہے 200 کی ملے چاہے 400 کی ملے، ہم 2 بنیان خریدتے تھے اور ساتھ میں 5 روپے جیسا جو سمجھ میں آ گیا پٹ کر ملا وہ اس کے اوپر رکھ، کیا ہوا جی ابا 5 روپے بچ گئے، ملے گی 195 روپے میں 2 بنیان، لیکن دین یہی کہتا اس کو فیل مت ہونے دو کہ میں بوڑھا ہو گیا۔ فلا تقل لہما اف، ماں باپ کے ساتھ اف نہ کرو، اور جب اف نہ کرو تو اگلا جملہ تو خود بخود ہے، ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی مت، وقل لہما قولا کریما، ماں باپ سے بات کرو تو شرافت کے لہجے میں۔ ابھی اگلے فقرے کو دونوں کو ملا کے ایک ساتھ سیٹ ہو جائے گا کیا مطلب ہوا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ماں باپ کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ، من الرحمہ، کہ اس ذلت میں عشق و محبت اور رحمت جھلک رہی ہو، جھکائے رکھنا۔ پالنے والے جب اف تک کو منع کر دیا تو نے تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ لہجے میں جو ہے وہ شرافت ہونی چاہیے، شانے جھکے ہوئے ہونے چاہیے، ہے نا؟ میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے، مفہوم ان کا اللہ نے ہم کو یہ ہنر دیا ہے، بس میرے اندر کچھ نہیں ہے خاص، ہنر صرف اتنا ہے کہ خالص دودھ میں 2 لیٹر پانی ملا کے بیچ لیتا ہوں، بس اتنا کرتا ہوں میں۔ صلوات بر محمد۔ تو اب میں پانی ملاؤں گا، ورنہ خالص دودھ بیچ بچوں کو ہضم نہیں ہوگا، اسی لیے روایتیں بھی کہتے کلم الناس علی قدر عقولہم، پبلک سے ان کے معیار کے حساب سے بات کرو، سمجھ گئے؟ اے عجوزہ، امرود بیچنے والی تھی، تو اس سے کہنے لگے اے عجوزہ یہ کمسرا عددن دو گی کہ کیلن دو گی؟ اس کی سمجھ ہی نہیں آیا یہ کیا پوچھ رہے ہیں۔ ایک دودھ والی آتی تھی تو جناب نے کہا کہ اے عجوزہ کیا تیرے پاس لبن خالص ہے؟ اب وہ بیچاری گھوسن، اس کو کیا پتا لبن کیا چیز ہے، تو اس نے کہا جی سرکار، یعنی بلا انضمام ماء۔ اب وہ اور گاڑھا ہو گیا، جی اس سے زیادہ تشریح میرے حیز امکان میں نہیں ہے۔ تو بارش ہو رہی ہے، اب آپ آ گئے، ہم نے کہا رکیے ابو ذر بھائی، کہنے نہیں چلے جائیں گے۔ میں نے کہا جی
اس تقاطر امطار میں آپ مشی کیوں کر فرمائیں گے؟ ارے بابا یہ زبان آج کی نہیں ہے، 100 سال پہلے کی ہے. بس کرو، وہ زبان بولو جو بچے سمجھ جائیں. صلوات بر محمد. اب سمجھ میں آیا آپ کے نا؟ جو میں نے کہا خالص دودھ میں 2 کلو پانی ملاتا ہوں، وہ آسان کرنے کے لیے. صلوات پڑھیے، اس کو سمجھاتا ہوں کیا ہوا. اب آپ لوگوں کی نظر میں ہے یا نہیں ہے؟ میری نگاہ میں ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر باپ بیٹے میں 34 سال کا ڈیفرنس ہو. کبھی کبھی باپ بیٹوں میں 22 سال کا بھی ڈیفرنس ہو جاتا ہے، 20 سال کا بھی ڈیفرنس ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ باپ رہنے والا گاؤں کا، ہریالی، کھیتوں میں کام کرنا، سبزہ، خالص غذا، سمجھ گئے آپ؟ دبلی پتلی کاٹھی کا آدمی، وہ بالکل ابھی بھی ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے 20 سال پہلے دیکھا تھا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بال بھی ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، داڑھی مونچھ رکھتے نہیں، دبلے پتلے. موٹا چشمہ لگ گیا، داڑھی رکھنے کی عادت ہے، پرفیوم اتنا یوز کیا کہ سفید ہو گئی، سر کے بال بھی آدھے گر گئے. سمجھ گئے آپ؟ اور موٹا جسم تھا، جلدی عجیب سے جو ہے وہ. اب دونوں کو کھڑا کر دیجئے. یہ میرے تو ذہن میں ہے باپ بیٹے اس طرح کے، پتہ نہیں کہ اب دونوں کو کھڑا کر دیجئے. کبھی کبھی ساخت کے اعتبار سے ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں یا دونوں بولیے باپ بیٹے ہیں. یہی حال ہو جاتا ہے بیٹیوں میں کہ اماں کو 5 بیٹے اللہ نے دیے اور 5 بہویں ماشاءاللہ. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایک آدھ جو ہے وہ اللہ ضرور گڑبڑ رکھ دیتا ہے تاکہ بڑھیا کا کچھ گناہ کم ہو. انسان مومنیت کی علامت ہے. گڑبڑ بہو مل جانا، گڑبڑ ساس مل جانا، اس سے گناہ دور ہوتے ہیں آدمی کے. 5 بہویں ایک سے ایک، کوئی سگی بھانجی ہے تو کوئی سگی بھتیجی ہے تو کوئی. اتنی شادی ہو گئی، وہ چلی گئی صاحب بمبئی، گوونڈی کا علاقہ، اتنی سی کھولی. 5 سال کے بعد جو پلٹ کے آئی تو ایسا بیچاری دھان پان کہ اب مشکل ہو رہا ہے کہ دونوں بہنیں ہیں کہ دونوں ماں بیٹیاں ہیں. کچھ سمجھ؟ قرآن کیا سمجھا رہا ہے کہ کبھی کبھی ممکن ہے ساخت کے اعتبار سے باپ بیٹے یا ماں بیٹی ایسے ہوں کہ جن کے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ دونوں بھائی ہیں کہ باپ بیٹے، دونوں بہنیں ہیں کہ ماں بیٹیاں. اور اگر کسی ایسی جگہ تم باپ بیٹے چلے جاؤ جہاں لوگ تمہارے رشتے کو نہ جانتے ہوں، قرآن کہتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھنا. مطلب تم کو کسی کو بتانا نہ پڑے یہ میرے ابا ہیں، تمہارا عمل بتلا دے. یہ باپ معلوم ہوتا ہے، یہ بیٹا معلوم. صلوات در محمد. ہمارے گاؤں اور فیض آباد کے بالکل بیچو بیچ ہے اکبر پور. ایک مثال سناتا ہوں میں آپ کو. اکبر پور میں میرے علاقے سے ایک بارات آ گئی. ہمارے ابا بیچارے مرحوم سے لوگوں نے کہا چچا چلیے، کہنے میں ہم کہاں بوڑھے کہہ رہے نہیں چلیے صاحب. اصرار کر کے لے آئے. لڑکی والوں نے ہم کو فون کیا کہ آپ ہی نکاح پڑھیں گے. اکبر پور بہت دور بھی نہیں، چلے گئے. 25 دسمبر اتفاق سے ڈیٹ تھی. فاق کوہرا زبردست. یہ عباس بھائی جن کے ساتھ جاتے ہیں یہ ڈر گئے، کہنے لگے کہ ایسا ہے وزیر بھائی بہت دور تو ہے نہیں، صبح چلیے تو کیا خیال ہے؟ کوہرا بہت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے صبح چلیں گے. تو اب صاحب صبح کی تیاری ہو گئی تو مولانا صاحب کے لیے جنا ایک جگہ کوئی
معین ہو گئی. عام باراتیوں کہیں اور تھا. تو خیر صاحب گئے. یہ تو بری بات ہے کہ آپ جو ہے ہیٹر لگا کے لیٹے ہوئے ہیں تو وہاں باپ وہاں اسکول میں لیٹا ہوا ہے. گئے صاحب پکڑا وکڑا کے لے آئے, لیٹیے آپ یہاں. بات ختم ہو گئی. اچھا اب گاؤں دیہات میں عام طور پر ایک آدھ دو کہیں عزت گھر ہے, بقیہ تو سب گاؤں والے ہم لوگ بے عزتی ہیں جب جنرلی. تو وہ صاحب بارات ہے تو لمبی لائن. خیر میں نے صاحب وہ لوٹا لیا ہاتھ میں, وہاں وہ سب سسٹم بھی نہیں تھا, گاؤں کی بات تھی. ہاتھ میں لوٹا لے کے آگے آگے میرے ابا, پیچھے پیچھے میں. صاحب اس میں لے جا کے واش روم میں رکھ دیا, دروازہ بند کر لیا. آپ کھڑے ہیں ایسے ہی. تھوڑی دیر کے بعد نکلے, پھر لوٹا لیا پیچھے پیچھے. ایک لڑکا ان کی طرح, کیا نام ہے تمہارا؟ ظاہر بھائی کی طرح کوئی لڑکا رات سے دیکھ رہا تھا. تو وہ آیا, کہنے لگا کہ مولانا صاحب, میں نے کیا, کہنے بڑھو آپ کے ابا ہیں کیا؟ ہم نے کہا تم کو کیسے پتا بیٹا؟ کہا مولوی صاحب رات سے میں واچ کر رہا ہوں, سوائے باپ کے اور کس کے ساتھ آپ اتنے خضوع کے ساتھ پیش آئیں گے؟ دین یہی سمجھانا چاہتا ہے, اپنے عمل سے بتلاؤ یہ باپ ہے میں بیٹا. صلوات بر محمد و آل. سمجھ میں آیا؟ غرور, گھمنڈ کسی کو بھی آ سکتا ہے. جی ہاں, 4 پیسے ہو گئے تو اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں پہچان رہے ہیں, اس لیے کہ ہم فارچونر سے چلتے ہیں اور وہ چچا کا لڑکا بیچارہ سائیکل ہے اس کے پاس, تو اب نہیں پہچانتے. ہو جاتا ہے. کسی جو ہے وہ چھوٹی موٹی پارٹی کے وارڈ ادھیکش ہو گئے تو اب نیتا جی یہ چاہتے ہیں کہ سگے چچا ہم کو سلام کر لیں. 2-4 مجلسیں رٹ رٹا کر کے پڑھنے لگے تو خطیب اعظم سمجھنے لگے. ہوتا ہے, تھوڑا آواز بڑھیا ہو گئی اور جھٹکے میں 2-4 کلام بڑھیا ہو گئے تو اب صاحب اپنے کو واقعی اسد نصیر آبادی سمجھنے لگے. تو یہ گھمنڈ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اوقات میں رکھے. میں ایک حدیث سنا کے آگے بڑھتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک. اگر تم لوگ عام گناہ نہ بھی کرو تب بھی مجھ کو ڈر لگا ہوا ہے تمہارے لیے گناہ سے بڑی چیز کا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرمایا اعجاب المرء بنفسہ, انسان کا اپنے نفس پر غرور کرنا. صلوات بر محمد و آل. تو گھمنڈ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اب آئیے صاحب قرآن نے کیا کہا؟ اف نہ کرنا. مائی سیلف وسیعسن, میں نے اپنے ابا اماں سے اف نہیں کیا. ایک جھڑکنا مت, کبھی جھڑکا نہیں. ان کے سامنے آنا تو شانوں کو جھکائے رکھنا, جی یہ بھی سب کیا ہم نے. اب اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ دنیا میں کسی نے ماں باپ کا حق ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو. مائی سیلف اسد نصیر آبادی, مائی سیلف ابو ذر کنتوری, کیا نام ہے, مائی سیلف وسیعت, ہم نے حق ادا کر دیا. قرآن کہتا خبردار, چاہے جتنا کرتے. کیا ہوا, بیٹری گئی؟ ہاں چلو صلوات بر محمد. چاہے جتنا کرتے جائیے, خبردار یہ دماغ میں نہ آئے کہ ہم نے ماں باپ کا, بولیے, حق ادا. کہا صاحب بیٹھیے حساب کر لیجئے ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ نے کتنا خرچ کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ خناس کبھی کبھی گھستا ہے. تو بولیے صاحب. کہا صاحب جو ہے وہ ہمارے زمانے میں 10 پیسہ فیس تھی سرکاری اسکول کی. آپ کو بھی یاد ہوگا, شاید آپ کے زمانے میں اور کم رہی ہو. تو وہ صاحب جو ہے وہ 1 سے لے کے 5 تک پڑھ لیا, 2-3 روپے فیس لگی ہوگی کل ملا کے. کھانا پینا جوڑ لیجئے. اور گھر ہی میں اماں نے جو ہے وہ شرٹ اور پاجامہ سل رکھا تھا, وہ بھی خرچہ کوئی خاص نہیں. تو پیدائش سے لے کے 5th تک 5,000 روپے جوڑ لیجئے آپ.
اس کو پھر مہنگائی کے حساب سے ملٹیپلائی کر لیجئے گا، لیکن ابھی اتنے بھی چلیے. اب 6 کلاس میں آئے صاحب، تو 6 کلاس کا حال یہ تھا کہ جس سینٹ تھامس کالج میں ایڈمیشن ہوا اسی میں ہمارے دادا جو ہے وہ ٹیچر سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، پھر جو ہے مینجمنٹ میں رہے، پھر علاقے کی مشن کا اسکول تھا تو فیس معافی کا پورا ان کے پاس اختیار تھا. ساری دنیا کے فارم پہ دستخط ہوتی تھی تو پوتے کے فارم پر تو صاحب 6 سے لے کے انٹر تک وہ بھی 10 پیسہ والی بھی فیس نہیں لگی. سمجھ گئے آپ؟ 6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا گاؤں سے تو وہ 150 روپے کی سیکنڈ ہینڈ سائیکل خرید دی گئی. خاکی پینٹ اور سفید شرٹ چونکہ مجبوری تھی ڈریس، وہ ایک بن گیا بس. 1 سال صاحب جو ہے وہ بڑا شور مچایا تو آگرہ چلے گئے تھے سالانہ مجلسوں میں، تب لوگ جایا کرتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ یہ کل ملا کے ہوا. اب انٹر پاس کر لیا. انٹر کے بعد صاحب بایو وغیرہ ٹھیک تھی اور وہ صاحب تب جو ہے وہ نیٹ یوٹ تو تھا نہیں، پی ایم ٹی ہوتا تھا، وہ اس میں سیلیکٹ ہو گئے اور ذرا بڑھیا نمبر تھا تو وہ کچھ اسکالرشپ بھی ملنے لگی. یہی جو ہے وہ کے جی ایم سی میں، تب یوں نہیں تھا سی تھا، تو کے جی ایم سی میں صاحب پڑھنے لگے اور ادھر ادھر ہلکا پھلکا ٹیوشن بھی کر لیا. خرچہ اپنا خود نکالنے کیا لگے، 150 ابا کو بھی دینے لگے. ایم بی بی ایس کر لیا. ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اب پی جی کے لیے وہ صاحب معلوم ہوا لندن میں کہیں سلیکشن ہو گیا ود اسکالرشپ. وہاں سے صاحب ایم ایس کر کے آگے ہارٹ کے نمبر 1 کے سرجن ہو گئے ڈاکٹر وسیع حسن صاحب. ایک آپریشن کا 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اس پیدائش سے لے کے ایم ایس ہونے تک ابا کا ہمارے اوپر کتنا لگا؟ 10,000 بس نا. اس کو آپ آج کے حساب سے ملٹیپلائی کر دیا 1 لاکھ بس نا. اب یہ ڈاکٹر صاحب نمبر 1 کے سرجن ہیں، 1 لاکھ روپے سے کم فیس نہیں لیتے. 2-3 آپریشن کہیں گیا نہیں ہے. 3 لاکھ روپے روز کی آمدنی ہے صاحب ڈاکٹر صاحب کی. لیکن ڈاکٹر صاحب کو یہ احساس ہے کہ باپ نے کتنی غربت میں پڑھایا ہے، 10 پیسے ہی صحیح. تو اب یہاں کے جو قافلے والے تھے ان سے بات کی، یہ ابا کا پاسپورٹ، یہ اماں کا. جب جب عمرے پر جاؤ گے تب تب اماں ابا جائیں گے. ہر سال حج کریں گے. جب جب کربلا جاؤ گے تب تک وہ جائیں گے. 150 روپے کی سائیکل کے مقابلے میں 50 لاکھ کی کار ڈرائیور کے ساتھ. خاکی پینٹ اور سفید شرٹ کے مقابلے میں بہترین حسن کے یہاں سے شیروانی سلوا دی گئی. پہلے سال جب بیٹھ کر کے حساب کیا تو مان لو پہلے ہی سال 50 لاکھ خرچ کر چکے. ملٹیپلائی کے بعد ہمارے باپ نے ہمارے اوپر کتنا لگایا تھا؟ 1 لاکھ روپیہ. ہم نے 50 گنا کر دیا. اب قرآن پڑھیے، کیا ہم نے ماں باپ کا حق ادا کیا؟ 1 لاکھ کی جگہ 50 لاکھ خرچ کر دیا. ماں باپ کا حق ادا ہوا؟ قرآن کہتا ہے 50 لاکھ میاں 50 کروڑ کر دیجئے. اس 10 پیسے کا جواب نہیں ہو سکتا. صاحب یہ تو زبردستی ہے. دیکھیے بے شک بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ چونکہ آپ مسلمان ہیں اسی میں پیدا ہوئے اس لیے آپ نے کہا بے شک، ورنہ عقلاً سوچئے صاحب کہ 1 لاکھ کی جگہ 50 لاکھ کیسے نہیں ادا ہوا؟ کہ اس لیے ادا نہیں ہوا، آپ تو میتھ کے ٹیچر رہے ہیں نا سر. ہاں صلوات. لیکن یہ میتھ والے بھی یہ بھی چوک گئے، نہیں جوڑ پائے. کہ تم نے 1 لاکھ کی جگہ 50 لاکھ جوڑ تو لیا، 50 گنا کر دیا، لیکن صحیح معنوں میں چوک گئے ہو تم. کیا کہ آپ مثال دیتے ہیں معمولی سا. اب ان ڈاکٹر صاحب کو روکے رکھیے، ابھی ان کا کام پھر آئے گا. رکشہ چلانے والا باپ دن بھر محنت و مزدوری کے بعد رکشہ جمع کیا، 20 روپے ملے سب کرایہ ورایہ دینے کے بعد. اب گھر کا راشن معلوم ہوا صاحب 15 روپے کا تو راشن ہو گیا، جھولے میں بھر لیا چلے. جیسے ہی اپنی گڑی کی طرف نکڑ کی طرف مڑنے لگے، ٹھیلے والا کہہ رہا تھا اصلی دشہری ہے، ملی آباد کا ہے. رک گئے، جیب میں 5 روپے ہیں. کیا کریں، چھوڑو جانے دو. گھر میں 1-2 برس کا بچہ ہے. سوچا یار ہم جس کو اللہ نے اولاد دی سب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں. ایک دن
ہمارے ابا کو مرے ہوئے 20 سال ہو گئے مگر بڑے فرینک تھے. ہاں اس طرح کے باپ جلدی نہیں ملیں گے. ایک دن فیض آباد آئے تو وہ باپ پسینے پسینے ہو گئے, تب گاڑی مجلس پڑھتے تھے تو وہ بھی چلے گئے مجلس میں. آئے کہنے مولوی صاحب محنت تو بہت کیا مگر چلی نہیں. ہاں تو وہ بہت مست آدمی تھے کہ صلوات بر محمد. تو جن کو میں نے کہی دیا ان سے, میں نے کہا دیکھیے آپ وہ توقع مت رکھیے ہم سے کہ ہم آپ کو اس طرح پیار دے سکتے ہیں جس طرح آپ ہم کو دے سکتے ہیں. کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ میرا جملہ تھوڑی ہے, یہ تو امام حسین نے کہا ہے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے. کیا مطلب اس کا ہے؟ صلوات بر محمد. وہی محسوس کر سکتا ہے. تو رک گیا یار ہم کھائیں یا نہ کھائیں, بچے کی کیا خطا ہے. واپس آئے, ایک چھوٹا سا دسہری اٹھایا, کتے کا ہے, وہ ہماری غربت سے کہا چھوڑو یار لے جاؤ. کہا نہ غریب ضرور ہے, جھٹکے کا نہیں کھلائیں گے, مانگے کا نہیں کھلائیں گے. وہ رکشے والا بہتر ہے ہم لوگوں سے کہ ہم تو امام حسین کا وقف ہڑپ جاتے ہیں. صلوات بر محمد. وہ کہیں بہتر ہے ہم سے. خیر اس نے صاحب جو بھی بتایا 2 روپے 4 روپے بہرحال دیا. آئے تو اب جو گھڑا وہ رکشے والا بیچارہ ہے تو اس کے گھر میں نہ ٹنکی ہے, نہ واش بیسن ہے, نہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ماڈولر باورچی خانہ ہے. تو وہ صاحب وہ ایک ایسے ہی جو ہے چھوٹا سا وہ رکھا ہوا زمین کے اوپر سلنڈر چلیے صاحب جو ہے مل گیا تھا اجالا کی طرف سے, جیسے بھی وہ اپنا چل رہا تھا. تو بیچارے کے بعد جھولا رکھ دیا بیوی کے پاس یہ سبزی وبزی والا, اور وہ 2 برس کا بچہ جو گھٹنیوں چل رہا تھا اس نے دیکھا مسکرایا. دن بھر کا تھکا ہوا باپ بیٹے کی مسکراہٹ دیکھ کے ساری تکان بھول جاتا ہے. ہوا کیا, اس نے اٹھایا گود میں لے کے گیا ہینڈ پمپ تک. وہ ایک دسہری جو لایا تھا اس کو چھلا, اس نے دھلا, پتلی پتلی قاشیں بنائی, منہ میں رکھا. زندگی میں پہلی بار جو ہے وہ آم کا مزہ ملا تھا. لڑکے کو بھی مزہ آیا, مسکرانا شروع کیا. اب ذرا باپ کی آنکھ دیکھیے آپ, اور وہ بھی پہلوٹھی کا بیٹا ہے. اب صاحب جو ہے وہ رخ کیا باورچی خانے کی طرف. اے دیکھ رہی ہو ماشاءاللہ ہمارا بچہ اب آم کھانے کے لائق ہو گیا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پوری فصل میں باپ نے 1 آم کھلایا تھا, اب وہی بچہ اب ڈاکٹر صاحب ہو گئے ہیں. سمجھ گئے؟ اب 3 لاکھ روپے اٹیچی میں ہے, فیض آباد کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں آم کے باغ کے پاس رک گئے. دوڑے سب, بولیے ڈاکٹر صاحب ارے 1 پیٹی ڈال دو. کہ 32 کلو ہے, پیسے بتاؤ. ارے صاحب 1000 روپے دے دیجئے. پوچھا بھی نہیں. آئے گھر, خود نے زحمت نہیں کی. شوفیر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ڈرائیور کو کہا لے جاؤ پاپا کمرے میں رکھ آؤ, اور ان سے کہہ دینا جب جتنا چاہیں جس کو چاہیں پرانے دوستوں کو بلا کے کھلائیں پلائیں, اس کا ٹینشن نہیں ہے, ابھی ختم ہوگا ابھی آئے گا. ہو گئی بات. اب قرآن کھول کے بیٹھیے, 100 گرام کے بدلے میں 32 کلو کی پیٹی بھیج دیے. حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کہے گا 32 کلو 32 ٹن بھیج دو. اس ایک کاش کا جواب نہیں ہو سکتا. یہی وہ جگہ تھی جہاں جعفر مہدی بھائی بلیک بورڈ پہ سارا حساب تو پڑھا لے گئے, مگر وہ چھوٹ گیا تھا ان سے جو اب دین کہہ رہا ہے. کہ تم گرام کا جواب کیلو میں دے سکتے ہو, گرام کا جواب ٹن اور کنٹل میں دے سکتے ہو, لیکن جس وقت تمہارا باپ کاش تمہارے دہن میں ڈال رہا تھا اس کی آنکھوں سے عشق کے موتی ٹپکے تھے. آم کا جواب تو ہو گیا, اس محبت کا جواب کون دے گا؟ باقی ہے نہیں ہے. اب کیا ہے آپ کے پاس؟ کہتا ہم کو تو یاد ہی نہیں. 2 سال کی عمر میں کس کو یاد ہے؟ کہتا جب نہیں یاد ہے تو حق ادا نہیں کر سکتے. کہتا کیا مطلب حق لے کے مر جائیں؟ نہ یہ بھی نہیں کہتے ہم. کہ تب کیسے ادا ہوگا؟ کہ پہلے اپنی عاجزی کا اقرار کرو.
کچھ نہیں تم حق ادا کر سکتے. کہا پھر؟ کہا ہم سے فریاد کرو، اس لیے کہ ہم سب کا دل جانتے ہیں، ہم سب کی کیفیت جانتے ہیں، کس نے کتنے عشق اور کتنے پیار سے اولاد کو پالا ہے. کہا پالنے والے کرنا کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، ہاتھ اٹھا کے ہم سے کہو تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی. صلوات بر محمد و لہذا یہ دماغ سے نکال دیجئے، یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ ہم نے باپ کے ساتھ بہت کیا ہے، ہم نے ماں کے ساتھ بہت کیا ہے. کر ہی نہیں سکتا آدمی. لہذا جب تک وہ زندہ ہیں تب تک اف نہیں کر سکتے، چھڑک نہیں سکتے. ان کے سامنے ہمیشہ ذلت کے ساتھ، مطلب دیکھنے والے کو پتا چل جائے کہ یہ لڑکا ہے ان کا، اور اس کے باوجود یہ گھمنڈ نہ ہو کہ تم نے ماں باپ کر. تب تو بڑا ٹف کیس ہے. اچھا ہوا بھیا ابا ہمارے مر گئے، چلو جھنجھٹ تو ختم ہوئی. کہ جی نہیں، اس چکر میں بھی مت رہیے گا کہ ابا مر گئے تو بس بات ختم، آپ نے حج کر لیا. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ابا مر گئے تو آپ آق نہیں ہوں گے. صلوات بر محمد. بس تمام کیا. کیا مطلب؟ آق زندہ کا آق و آٹو سسٹم ہے، کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے. اور میں یہ روایت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ہم لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ اب ابا ہمارے مر گئے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ابا ہمارے مر گئے، اب ہمارا لڑکا جوان ہو گیا تو ہم کو یہ تو احساس ہے کمبخت، تمیز نہیں. بات سے کیسے باپ کی جاتی ہے؟ باپ کا احساس، ارے بابا اس کو بعد میں ڈانٹو. 20 سال ہو گیا تمہارے باپ کو مرے ہوئے، تم کیا کر رہے ہو اپنے باپ کے ساتھ؟ یہ نہیں ہے کہ مر گیا باپ تو بات ختم ہو گئی اور آپ جو ہے وہ نجات پا گئے. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان عاق ہو، باپ کے مرنے کے بعد اس نے اتنی خیرات کی، اتنی نیکی کی کہ باپ کی روح خوش ہو گئی، عاق ختم ہو جائے گا. ہاں، لہذا کسی کو آپ یہ دیکھ کے مت ذلیل سمجھیے کہ ارے اس کا باپ تو عاق کر کے گیا تھا. اپنی خیر منائیے. ہم مرنے کے بعد عاق ہو. کیا مطلب؟ کہ ابا راضی تھے، خوش تھے بہت، مر گئے، سیم کر دیا، 40واں کر دیا، 15 سال ہو گیا، پلٹ کے خبر نہیں لی ابا کس حال میں ہیں. روایت کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اولاد عاق ہو سکتی ہے. لہذا اس بات پر 90 ایئر اولڈ بھی اولاد عاق ہو سکتی ہے. صلوات برمت. جی آپ 90 سال کے ہیں، آپ 100 سال کے ہیں تو اس مرحوم کے بیٹے. اگر باپ کو فراموش کیا تو عاق ہو سکتے ہیں. اسی لیے ترغیب دلائی گئی ہے. روایتوں میں ہے من زارا قبر ابوی او احدہما، جو بھی ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے، غفر لہ. اولاد کی بات ہے، ماں باپ کی نہیں ہے. غفر لہ، ایسی اولاد کو اللہ معاف کر دیتا ہے. وَكُتِبَ بَارًا، اور ایسی اولاد کا نام نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے. 1 2 روایت کہتی ہے لوح محفوظ جب اللہ نے خلق کیا اس پر سب سے پہلی چیز کیا ابھاری معلوم ہے؟ سب سے پہلا لفظ جو لوح محفوظ پر آیا ہے وہ یہ لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض. کوئی انی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں سوائے میرے، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے بولیے میں ناراض. وہ زندہ ہیں تب بھی راضی اور ناراض ہو سکتے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تب بھی راضی اور بولیے ناراض ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ ہمیں
فقیر کو 10 روپیہ دے رہے ہیں یار. اتنی ہی تو نیت کرنی ہے, یا اللہ اس کا آدھا میرے ابا کو. دیٹس آل. کون سی دقت ہے؟ گاڑی میں بیٹھے یار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد, پڑھنے والے میرے باپ کو. یہ بھی پہنچتا ہے. قبر پر آدمی مرحوم ہے علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ, بہت بزرگ شخصیت, 20 جلدوں میں ان کی تفسیر المیزان. تب یہ موبائل اور ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھا نا. یہ قم میں, ان کے بھائی گاؤں میں. ایک دن بھائی کا خط, جو پہلے چلتا تھا, خط آیا کہ ابا کو میں نے خواب میں دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ محمد حسین نے اتنی زبردست تفسیر لکھی, میرا حق نہیں دیا. یہ علامہ طباطبائی خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت نیت کی, پالنے والے اگر اس تفسیر کا کوئی ثواب ہے تو 1/3 میرے والدین کو. میں نے نیت کی لکھی. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ لیٹر آیا کہ میں نے پھر ابا کو خواب میں دیکھا, فرماتے ہاں اب میرا حق ادا ہو گیا. بہت آسان کام. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ مجلس کریں تبھی ہو. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ 100 روپے والی شیرمال بانٹیں گے تبھی ابا کی روح خوش ہوگی. راہ چلتے صلوات پڑھ کے باپ کو بخش دیجیے. راہ چلتے ایک فاتحہ پڑھ کے بخش دیجیے. چھوٹے امام باڑے پہ چائے پینے گئے ہیں, کوئی آ کر کے آپ کے آگے ہاتھ پھیلا دے رہی ہے, 10 روپے دے رہے ہیں. پالنے والے اگر اسے کوئی ثواب ہے تو 1/3 آدھا میرے ابا کو, میری اماں کو, میرے بھائی کو, فلاں کو آپ کریں گے. ان کا اچھا یہ بھی سمجھے پلٹ کے آتا ہے, ان کی روح خوش ہوگی, وہ آپ کو دعا دیں گے, وہ آپ کو آ کے لگ جائے گی. صلوات بر محمد بس. اور نہیں سمجھ میں آتا ہے نا کہ باپ کیا ہے. کربلا آئیے, وہاں پوچھئے باپ کیا ہے. باپ رے باپ. آپ کو روایات احادیث تو بہت مل جائیں گی, پریکٹیکل آپ کو کربلا میں ملے گا. سب چلے گئے, میرا مولا اکیلا ہے, میرا مولا تنہا ہے. فنظر یمینا و شمالا, امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. جیسے ہی آواز آئی, شہزادی زینب سلام اللہ علیہا آ گئیں. دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. میں نہیں جانے دوں گی. اکیلی زینب بیواؤں کو دیکھے, یتیموں کو دیکھے, بیمار کو دیکھے. حضرت سمجھ گئے کہ اب آسان نہیں ہے زینب سے اجازت. بعض بزرگوں کا فرمانا فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ, بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا تھا. شرح صدر, جدا ہوئی. اچھا بھیا جاؤ, خدا حافظ. بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں. اس مجلس کی مناسبت سے جو ادھر چلتا ہوں, من جملہ اس کے ایک بزرگ عالم گزرے, مرحوم علی نقی فیض الاسلام, نہج البلاغہ وغیرہ کی شرح. ان کی ایک کتاب ہے جناب زینب کے اوپر. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا بہن جاتے جاتے میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں, یعنی امام سجاد علیہ السلام سے. وہ لکھتے ہیں آگے آگے جناب زینب ہیں, پیچھے پیچھے امام حسین سلام اللہ علیہما آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد علیہ السلام سے. تقریباً غشی کا عالم, غشی نہ بھی کہیے اس کو آپ. شانہ ہلایا, بیٹا اٹھو, باپ آیا ہے, رخصت آخر کو آیا ہے. امام نے آنکھیں کھول دی. انصاف سے بتائیے, امام سے زیادہ کس کو پتا ہے باپ کا احترام؟ ہاں, اور وہ بھی باپ نہیں, صرف امام وقت بھی. امام سے زیادہ کس کو پتا ہے امام کا احترام؟ امام سے زیادہ کس کو پتا ہے باپ کا احترام؟ اٹھنا چاہا. مرحوم فیض الاسلام لکھتے ہیں مگر اٹھ نہیں پائے, اتنی نقاہت کمزوری تھی. رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے, غور سے باپ کو دیکھا. کیا ہوا بابا؟
जंग। एक एक को पूछते रहे और हजरत बताते रहे मारे गए मारे गए। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन अगली जो रिवायत है उससे ऐसा समझ में आता है कि शायद इमाम को अपने बीमार फर्जंद पर तरस आ गया कि ये कब तक पूछते रहेंगे, किसको किसको पूछते रहेंगे, और मैं कब तक बताता रहूंगा मारे गए मारे गए। शायद ये कह के इमाम सवालों को बंद करना चाहते थे। फरमाते हैं बेटा मेरे लाल, इतना समझ लो मर्दों में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई बाकी नहीं है ना। जैसे ये जुमला सुना, वो इमाम जो उठ के बैठ नहीं पा रहे थे, जानते हैं ये है बाप। मैंने कहा प्रैक्टिकल यहाँ मिलेगा। रुख किया जनाब ज़ैनब की तरफ। फरमाते फूफी अम्मा एक असा ला दीजिए, फूफी अम्मा एक नेज़ा ला दीजिए। मेरे लाल असा क्या करोगे, मेरे लाल नेज़ा क्या करोगे? फरमाया फूफी अम्मा देख नहीं रही हैं, मेरा बाप अकेला है, मेरा बाप तन्हा है, असा पे तकिया करूंगा, नेज़े से बाबा की तरफ से दिफा करूंगा। बैतना सुनना था। इमाम तड़प गए। फरमाते हैं बेटा तुम्हें मेरे हक की कसम है, बैठ जाओ, तुम्हें कूफे जाना है, तुम्हें शाम जाना। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी दोहराइए मरहूम के ईसाले सवाब की नीयत से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिक अल्लाहु रब्बुना, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम। परवरदिगारा सूरह हम्द व तौहीद व सलावत और इस मजलिस अज़ा का सवाब मरहूम अहमद हसन इब्न अली हसन मरहूम की रूह तक पहुँचा दे, उनके गुनाहों को बख्श दे, चवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा